الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حق کو نہ ماننا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 199، خطبہ پارہ نمبر 19، ترجمہ: پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا اگر ہم اسے نازل کرتے اجمی شخص پر، اس آیت کریمہ میں پچھلی بات کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا پس تلاوت کرتا وہ ان پر نہ تھے وہ ساتھ اس کے ایمان لانے والے، یعنی کہ اگر عربی شخص کے اوپر بھی غیر عربی شخص کے اوپر بھی قرآن مجید کو نازل کیا جاتا تب بھی مشرکین عرب ایمان لانے والے نہ ہوتے، یعنی کہ قرآن پر ایمان نہ لاتے۔ مشرکین کے اعتراضات یہ ہیں قرآن کو اس پر نازل کیوں کیا، اس پر نازل کیوں نہیں کیا، فلاں پر قرآن کو نازل کر دیا جاتا۔ یہ سب مشرکین کی باتیں ہیں۔ حق کو نہ ماننے کے لیے اگر قرآن غیر عربی شخص پر نازل کر دیا جاتا تو تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، اگرچہ ان کو غیر عربی شخص ان کو قرآن مجید پڑھ کر سناتا۔ حق بات کو قبول کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اس سے معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ عناد حق بات کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ جس شخص کے دل میں کسی کے متعلق عناد ہو، بھرا ہوا ہو، اور وہ اس کے اعتراضات کے جتنے مرضی تسلی بخش جوابات دے لے اور حق بات پر ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ دلیل پیش کر دے، عناد رکھنے والے کے حق میں یہ سب جو دلائل ہیں بے سود ہیں، بیکار ہیں، اور نہ ہی عناد رکھنے والا شخص ان دلائل سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان دلائل کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی شخص کے خلاف عناد پیدا ہو جائے تو سامنے والا شخص جتنی مرضی اپنی صفائی پیش کر لے، جتنے
مرضی اپنے صداقت پر دلائل دے لے، اسے ماننے پر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہم اس قرآن کو اجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی زبان کو اچھی طرح ادا نہ کر سکتا ہوتا تو تب بھی مشرکین عرب ایمان نہ لاتے۔ وہ اس بنیاد کو، اس چیز کو بہانہ بنا لیتے کہ یہ تو اجمی شخص ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے عار ہے، اس کو یہ کمتر سمجھتے، پھر بھی ایمان نہ لاتے، کفر ہی کرتے، اس کو نہ مانتے، تکبر کرتے رہتے۔ حالانکہ ایک اجمی شخص کا ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنا جس کی نظیر لانے سے تمام دنیائے عرب عاجز ہو، تو یہ ایک قسم کا معجزہ ہے اور اس کو تسلیم نہ کرنا یہ ان کا محض عناد ہے، فخر اور عناد ہے، تکبر ہے۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب کسی انسان کو گناہوں کے اندر بے حد لذت آنے لگ جائے اور نیکی کے اندر اسے کوئی بھی لذت محسوس نہ ہو، اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو اس شخص کو ہدایت کے اوپر لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی حال کچھ مسلمانوں کا ہو گیا ہے، گناہوں کے اندر بہت زیادہ لذت پاتے ہیں، نیکیوں کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔